نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ برادران اسلام، نماز جنازہ بغیر سورۃ فاتح خلاف سنت ناجائز ہے۔ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے بھائی مفتی رفیع عثمانی صاحب کے جنازہ پر سورۃ فاتح کیوں پڑھی؟ اپنے لیے جائز، عام مسلمانوں کے لیے ناجائز کیوں؟ اس بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور حکم اور احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری جلد اول صفحہ نمبر 178 باب قراءۃ الفاتحہ علی الجنازۃ میں ارشاد فرماتے ہیں، ان طلحہ بن عبداللہ بن عوف صلیت خلف ابن عباس علی جنازۃ فقرأ بفاتحۃ الکتاب وقال لتعلموا انہا سنت۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو انہوں نے اس میں سورۃ فاتح پڑھی اور فرمایا یہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور یہی سنت ہے۔ حدیث کی مستند کتاب سنن ابن ماجہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں سورۃ فاتح پڑھنے کا حکم فرمایا، وجوب کے ساتھ دلالت کرتا ہے۔ حدیث شریف ملاحظہ فرمائیں، ان اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم علی جنازۃ فقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز جنازہ پڑھو تو اس میں سورۃ فاتح پڑھا کرو، یعنی حکم دیا گیا ہے۔ مجموع الزواہد جلد 3 صفحہ نمبر 33 رواہ طبرانی۔ ان ابن عباس قال آتا بجنازۃ جابر بن عتیق او قال سہل بن عتیق وکان اول من صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مواضع الجنازۃ فتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکبر فقرأ بأم القرآن فجہر بہذا الحدیث۔ ھذا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جابر بن عتیق یا سہل بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جنازہ لایا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، پھر بلند آواز سے فاتح پڑھی تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتح پڑھنی چاہیے۔ حدیث کی مشہور کتاب مستند کتاب سنن نسائی صفحہ نمبر 228 حضرت ابی امامہ فرماتے ہیں، ان ابی امامہ قال السنۃ فی الصلاۃ علی جنازۃ ان یقرأ فی تکبیرۃ الاولی بأم القرآن مخافۃ ثم یکبر ثلاثا وتسلیم عند الآخرۃ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز جنازہ کا یہ ہے کہ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتح پڑھے، اس کے بعد 3 تکبیریں ادا کرنے کے بعد آخری تکبیر پر سلام پھیرے۔ اس کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان جابر قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر علی جنائزنا اربعا ویقرأ بفاتحۃ الکتاب فی التکبیرۃ الاولی۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ سرور کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جنازوں پر 4 تکبیریں کہتے تھے اور پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے۔ حدیث کی مستند کتاب سنن ابن ماجہ ان ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ قالت امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقرأ علی جنازۃ بفاتحۃ الکتاب۔ حضرت ام شریک انصاریہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں واضح طور پر امر کا لفظ ہے جو وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ان واضح صحیح احادیث کے باوجود ہمارے مفتی صاحبان ان احادیث پر عمل نہیں کرتے اور نماز جنازوں میں سورۃ فاتح نہیں پڑھتے۔ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں ایک انسان ہوں جس سے خطا اور ثواب دونوں ممکن ہیں۔ میرے اقوال کو قرآن و سنت پر پرکھا جائے۔ علماء کرام ان احادیث پر اس لیے قابل عمل نہیں سمجھتے کہ ان کا عمل فلاں امام کے مذہب پر ہے، جبکہ تمام ائمہ کرام واضح طور پر فرما چکے ہیں
خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام حاکم، امام بہقی، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، جب تم یہ دیکھو کہ ہمارا قول حدیث نبوی کی مخالفت کر رہا ہے تو حدیث پر عمل کرو اور ہمارے قول کو دیوار پر دے مارو، کیونکہ اصل حکم تو اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ اور رسول کے قول کے مقابلے میں کسی کی رائے کو کوئی وقت حاصل نہیں۔ حضرت شاہ اللہ محدث دہلوی ضروری سمجھتے تھے کہ عوام علماء کی اطاعت و اتباع کرے، لیکن ان کو پیغمبر کی طرح معصوم عن الخطا نہ سمجھے۔ آپ ائمہ مجتہدین کی جلالت و منزلت اور علمی وسعت کے باوجود ان پر اس قدر حسن ظن نہیں فرماتے تھے جس سے صحیح حدیث کو نظر انداز کرنے کی نوبت آ جائے۔ اسی اسوہ حسنہ اور اسی طریق و خیال پر ہم نے قدیم و جدید ائمہ، فقہاء، علماء، محدثین کو پایا ہے۔ تمام ائمہ مذاہب نے اپنے پیروکاروں کو اس کی وصیت کی ہے۔ حضرت شاہ اللہ محدث دہلوی کی دلی خواہش تھی کہ علماء کرام مذہب کے اصل سرچشمہ تک رسائی حاصل کریں، قرآن و سنت کو اصل نصوص کا غور و فکر کا مرکز بنائیں۔ حضرت شاہ اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ لوگوں نے علماء کی تقلید پر صرف اس لیے اتفاق کیا ہے کہ وہ در حقیقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت کے راوی ہیں، انہیں علم ہے، ہمیں نہیں۔ علم ان کا مشغلہ ہے جبکہ ہمارا مشغلہ علم نہیں۔ لیکن اگر حدیث صحیح ہو اور محدثین نے اس کی صحت کی گواہی دی ہو، پھر اس حدیث پر اس لیے عمل نہ کیا جائے کہ اس کے امام یا عالم نے اس کے مطابق فتویٰ نہیں دیا، تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ در حقیقت حکم تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جبکہ واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں سورۃ فاتح پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث شریف میں ہے، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقرأ علی جنازۃ بفاتحۃ الکتاب، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس حدیث میں امر کا لفظ ہے جو وجوب پر دلالت کرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی رحمۃ اللہ رضی اللہ امام عثمانی صاحب نے اپنے بھائی مولانا مفتی رفیع عثمانی کی وفات پر ان کے نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے سورۃ فاتح پڑھی ہے۔ اگر نماز جنازہ میں سورۃ فاتح ناجائز تھی، خلاف سنت تھی، تو اپنے بھائی کے جنازے پر کیسے جائز ہو گئی؟ یہ دین میں ڈبل معیار کس لیے؟ دین کے ساتھ یہ کھلا مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ میری ان مفتیان حضرات سے دستبستہ التماس ہے کہ عوام الناس پر رحم کریں اور صحیح احادیث پر عمل کرتے ہوئے سنت کے مطابق نماز جنازہ میں سورۃ فاتح پڑھی جائے، جیسا کہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے بھائی مولانا مفتی رفیع عثمانی کے جنازے پر پڑھی ہے۔ خدا را خلاف سنت نماز جنازہ نہ پڑھائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ ان بطش ربک لشدید وما علینا الا البلاغ المبین۔ ویڈیو سبسکرائب فرما کر دوستوں احباب کو بھیج کر خدمت دین میں شریک ہوں، دنیا اور آخرت میں اجر عظیم کے مستحق ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔